الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اس سے پہلے جمعوں میں جو بات آئی تھی اس کا ایک اور پہلو ہے، جہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی مسلمان عورتوں کو فتنہ ارتداد سے، مرتد ہونے کے فتنے سے بچائیں. اسی طرح ایک اور بڑی ذمہ داری ہے جو فرض عین ہے کہ اپنی نسل کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی ایسی دینی تعلیم اور دینی تربیت کریں کہ آئندہ ہمارے بچے، ہماری اولاد اور ہماری اولاد کی اولاد نیک رہے، دیندار رہے. قرآن کریم میں ایک نہیں دسیوں جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد کے حصول کا اور نیک اولاد کی نعمت ہونے کا تذکرہ کیا ہے. سورہ شورى ہے 25ویں پارے میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے. للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کا اور زمین کا راج اللہ ہی کو حاصل ہے، اسی کی حکومت ہے. پوری کائنات میں یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. اللہ تعالی خالق ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہ پیدا کرتے ہیں. فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا دونوں قسموں کی اولاد یعنی بیٹے اور بیٹیاں دونوں بھی دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. بلا شبہ بہت علم والا اور بڑی قدرت والا ہے. مفسرین فرماتے ہیں یہاں اللہ نے
اپنے علم اور اپنی قدرت کے بعض نمونے اللہ نے یہاں بیان کیے ہیں. جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، پھر آگے کس طرح سے پیدا کرتا ہے، کیا پیدا کرتا ہے، اس کو کچھ تفصیل کے ساتھ بتایا. سب سے پہلے ذکر کیا جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. معلوم ہوا کسی کو صرف بیٹیاں ہوں، اگر کسی کو صرف بیٹے ہوں، اگر کسی کو دونوں اولاد ہوں، یہ سب اللہ کے فیصلہ سے ہے، اس کی مرضی سے ہے. اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. علماء لکھتے ہیں بیٹیوں کا ذکر بیٹوں سے پہلے اللہ نے کیا ہے، لہذا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ لڑکے سے پہلے لڑکی ہونا یہ برکتوں کی دلیل ہے. بلکہ ایک حدیث بھی اس طرف اشارہ کرتی. ایک حدیث میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات فرمائی، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا دونوں قسموں کی اولاد دیتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں. ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، بے اولاد کر دیتا ہے. انہ علیم قدیر، وہ بہت علم والا ہے، بڑی قدرت والا ہے. اپنے علم سے ساری باتیں وہ جانتا ہے، ساری چیزیں وہ جانتا ہے، اور اپنی قدرت کے ذریعے سے اپنا فیصلہ خود ہی نافذ کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہے. تو یہاں اللہ نے بیٹوں اور بیٹیوں کا ذکر تعریف کی جگہ کیا ہے، لہذا ان کا بڑی نعمت ہونا واضح ہوا اور معلوم ہوا. اسی طرح سورہ شعراء ہے. سورہ شعراء میں بلکہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں، سورہ شعراء سے پہلے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کی 12 صفتیں بیان کی ہیں. ذکر شروع کرتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے. اللہ تعالی رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں ان کا تعارف کرا رہے ہیں اور ان کی صفتیں بیان کر رہے ہیں. اللہ نے 12 صفتیں بیان کی. تو 12 صفتیں بیان کرتے ہوئے سب سے آخری اور جو 12ویں صفت اللہ نے بیان کی وہ سننے کے قابل ہے. اللہ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور نیک بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جو دعا کرتے رہتے ہیں، جو دعا کرتے رہتے ہیں. علماء جانتے ہیں جو دعا کیے ہیں اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کا ایک مستقل معمول ہوتا ہے، وہ اللہ کے حضور مانگتے رہتے ہیں. والذین یقولون ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد میں سے ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. کون سی اولاد اور کون سی بیوی ہو سکتی ہے؟ مفسرین اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں، دیندار بیویاں اور دیندار اولاد ہی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے. دنیا دار بیویاں ہوں، دنیا دار اولاد ہو، وہ آنکھوں کے لیے عذاب اور مصیبت بنتے ہیں. وہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے پناہ مانگی جائے،
اور ان سے دوری اختیار کی جائے. لہذا ایک جملے میں اللہ نے یہ صفت بیان کی والذین یقولون ربنا هب لنا، پروردگار ایسی بیویاں عطا فرما اور ایسی اولاد عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، نیک بنے، ان کی دینی تعلیم ہو، دینی تربیت ہو، ان کو دیکھ کر آدمی خوش ہو جائے. قرۃ اعین، علماء لکھتے ہیں جیسے اولاد کی صحت کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اولاد کے حسن و جمال کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے جو فطری چیز ہے، ایسی اولاد اتنی نیک اور دیندار ہو کہ ان کی نیکی اور دینداری کو دیکھ کر آدمی خوش ہو جائے. اگر یہ بات نہیں ہے تو آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد نہیں ملی، اور پھر وہ اولاد مصیبت بنے گی اور پریشانی کا ذریعہ بنے گی. لہذا اللہ فرما رہے ہیں نیک بندے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. اور آگے دعا کیا ہے؟ وجعلنا للمتقین اماما، اور اے پروردگار ہم کو متقیوں کا امام بنا دے، متقیوں کا پیشوا اور ان کا مقتدا بنا دے. یہ دعا کہ ہم امام بنے، پیشوا بنے، مقتدا بنے، راہبر بنے اور ان کے ذمہ دار بنے. حالانکہ دنیاوی معاملات میں یہ دعا مناسب نہیں ہے. آدمی کہے کہ مجھے فلاں چیز کا ذمہ دار بنا دے اور فلاں چیز کا مالک بنا دے، دنیاوی اعتبار سے مناسب نہیں ہے. لیکن کتنی پیاری دعا ہے، اللہ خود سکھا رہے ہیں اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. متقیوں کا امام کیسے ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے ہماری اولاد نیک ہو جائے گی، متقی ہو جائے گی تو ہر آدمی اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہوتا ہے. اگر یہ نیک ہو جائیں گے تو یہ نیکوں کا امام ہو جائے گا، ان کا ذمہ دار ہوگا، ان کا مقتدا اور پیشوا ہو جائے گا، بشرطے کہ یہ متقی ہو جائے، اولاد متقی ہو جائے اور بیوی متقی ہو جائے، اہل و عیال متقی ہو جائیں گے تو خود بخود ذمہ دار ہوگا. حدیث میں ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی رعایا اور اپنے ماتحت لوگوں کے تعلق سے کیا حق ادا کیا. تو یہ 12ویں صفت بیان کی، اور یہ صفت صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں، عام انسانوں ہی کے لیے نہیں، انبیاء کرام علیہم السلام میں کامل درجے میں حاصل تھی. حضرات انبیاء کرام علیہم السلام جو اللہ سے دنیا بہت بڑا انعام مانگتے تھے، بقدر ضرورت مانگتے تھے. دنیا اللہ سے مانگے ہیں لیکن بقدر ضرورت مانگے ہیں. لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کے تعلق سے قرآن کریم میں پڑھیے، ایک نہیں کئی انبیاء نے نیک اولاد کی دعا مانگی ہے. کئی ایک انبیاء نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے 13ویں پارے میں ذکر کیا ہے، اور پورا ایک رکوع اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام پر مشتمل واقعہ بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. کہتے ہیں اے پروردگار میری حفاظت فرما اور میری اولاد کی حفاظت فرما بت پرستی سے. وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ہم بت پرستی نہ کریں. ابراہیم علیہ السلام تو بڑے نبی تھے، کہیں وہ بت پرستی کر سکتے تھے، لیکن اللہ سے مانگ رہے ہیں، توفیق اللہ ہی سے ملتی ہے، لہذا دعا مانگ رہے ہیں اور اپنی اولاد کے تعلق سے بھی دعا مانگ رہے ہیں. پھر اللہ نے
حضرت اسماعیل کو عطا کیا، حضرت اسحاق کو عطا کیا، اب آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیے، اللہ کی کس قدر تعریف کر رہے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ساری تعریف اس اللہ بزرگوار کے لیے ہے، الحمدللہ الذی وہب لی، جس نے مجھے عطا کیا بڑھاپے میں، وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسماعیل و اسحاق، جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق کو عطا کیا، ان اولاد سے مجھے نوازا، میری آنکھیں ٹھنڈی کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کیا مقام ہے، ایک دو نہیں بے شمار 20 جگہوں میں خود قرآن کریم میں پڑھیے، اللہ نے ان کا تذکرہ بہت ہی لطف کے ساتھ کیا ہے اور مزیدار انداز میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اے اللہ ساری تعریف آپ کے لیے ہے، آپ نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق سے نوازا۔ یہ دونوں کیسے انبیاء تھے؟ آگے کہہ رہے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، بلا شبہ میرا پروردگار یقیناً دعاؤں کو سننے والا ہے۔ بڑھاپے میں پکارا تھا، اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے دعا قبول کی تھی، اس لیے کہہ رہے ہیں حقیقت کا اظہار کر رہے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، بلا شبہ میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اب آگے کتنی پیاری دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پروردگار مجھے نمازوں کو قائم کرنے والا بنائیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی بھولے نہیں ہیں۔ جہاں دعا مانگتے ہیں اپنی دینداری سے متعلق اور اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بننے سے متعلق، وہاں اپنی اولاد کو یاد رکھتے ہیں، کہہ رہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دیجئے، ربنا وتقبل دعا، پروردگار میری دعا قبول کیجئے۔ جس طرح سے آپ نے میری دعا قبول کی، آپ نے اسماعیل کو عطا کیا، اسحاق کو عطا کیا، آگے اللہ سے کہہ رہے ہیں اب میں یہ بھی دعا کر رہا ہوں کہ یہ نمازیں قائم کرنے والے ہو جائیں۔ اور ہم جانتے ہیں نماز بہت بڑی عبادت ہے، اشرف اور اعلیٰ ہے، نمازیں اگر صحیح معنی میں ادا کرنے والے ہو جائیں گے، دین کے اور کام بھی صحیح معنی میں ادا کرنے والے ہو جائیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مانگی۔ اسی طرح سے اولاد کے تعلق سے حضرت ابراہیم نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی فکر فرمائی، ہر نبی نے فکر فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ ایک آیت میں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں ملت ابراہیمی کا ذکر ہے، شریعت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اللہ کہہ رہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور جو ابراہیم کی شریعت سے منہ موڑے گا وہ بذات خود نکما اور کمینہ ہوگا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، وہ اپنی ذات میں نکما ہوگا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد دوسری اور تیسری آیت میں اللہ یہ ذکر کر رہے ہیں اسی ملت ابراہیمی کی وصیت کی،
ووصى بها ابراہیم، ابراہیم نے اپنی اولاد کو اور یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت کی. اور جانتے ہیں ہم وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو، جس حکم کو تاکید کے ساتھ کیا جائے اور بار بار جس کو کہا جائے اور اہمیت کے ساتھ کہا جائے اسے وصیت کہتے ہیں. خصوصاً جب آدمی انتقال سے پہلے جو باتیں کہتا ہے اسے وصیت کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. لہذا اللہ کہہ رہے ووصى بها ابراہیم، ابراہیم نے اور یعقوب نے وصیت کی. بنی ہی اپنی اولاد کو کیا وصیت کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے میری پیاری اولاد، اے میری پیاری اولاد، اے میرے پیارے بیٹو، اللہ نے دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے. ان اللہ اصطفى لکم الدین، دین اسلام کو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کر دیا ہے، پسند کر دیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تمہاری موت اسلام اور ایمان پر ہی ضرور آئے. اسلام اور ایمان پر ہی تمہارا انتقال ہونا چاہیے، تمہیں موت آنی چاہیے اور جیتے جی اور مرتے مرتے اسلام کے ساتھ دنیا سے جانا چاہیے. یہ وصیت کی. بھلا حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہم السلام جن کی اولاد میں ایک دو نہیں بے شمار انبیاء تھے، بے شمار انبیاء کرام تھے، وہ اپنی اولاد کے تعلق سے فکر کر رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے کیا ہم بے فکر ہو جائے، لاپرواہ ہو جائے اور ان کی دینی تربیت اور دینی تعلیم سے متعلق کسی طرح سے فکر مند نہ ہو؟ یہ ہماری بہت بڑی غفلت ہوگی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے. ہو سکتا ہے نابینا ہی پیدا ہوئے ہوں یا ہو سکتا ہے بعد میں ان کی آنکھیں چلی گئی ہوں، بینائی ختم ہو گئی ہو. بخاری شریف میں اس میں حاشیہ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی والدہ نے اللہ سے مانگنا شروع کیا اور اس قدر مانگا اور اتنا مانگا اور اس قدر رو رو کر انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی، اے اللہ میرے اس پیارے بیٹے کو آنکھیں عطا فرما. پھر مانگتے مانگتے ایک زمانہ وہ آیا کہ خواب میں دیکھتی ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو. امام بخاری کی والدہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھتی ہیں. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے بار بار اور زیادہ رونے کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی بینائی واپس کر دی. جو اللہ نے بینائی چھین لی تھی، لے لی تھی یا نہیں دی تھی، اللہ نے وہ بینائی دے دی. والدہ بیدار ہوتی ہیں اور اپنے بچے کی آنکھ کو دیکھتی ہیں، الحمدللہ ان کو بینائی عطا ہو چکی ہوتی ہے. یہ روتی ہیں. اب بھلا بتائیں کیا انہوں نے بس یہی دعا مانگی ہوگی اے اللہ میری اولاد کو بینائی دے دے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اتنی دعائیں اللہ سے مانگی ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے دین اور نیکی سے متعلق اتنی دعائیں مانگی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کی انہی آنکھوں نے، جس آنکھوں کے لیے ان کی والدہ نے کثرت سے دعائیں مانگی، انہی آنکھوں نے بخاری شریف لکھا ہے. بخاری شریف انہوں نے لکھی اور 16 سال میں انہوں نے بخاری شریف لکھی جو اس قدر مقبول ہوئی کہ تمام علماء کرام کا، پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے قرآن کریم کے بعد روئے زمین میں سب سے افضل کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف ہے. روئے زمین پر قرآن کریم کے بعد، اور یہ جملہ مشہور ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب الصحیح للبخاری، بخاری شریف ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو اولاد کے تعلق سے فکر مند ہونا اور انہیں نیک بنانے اور ان کی دینی تربیت سے متعلق بے چین ہو جانا،
یہ ہماری اپنی نہیں، انبیاء کرام کی صفت ہے۔ قرآن کریم نے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت زکریا نے حضرت مریم کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، قرآن کہتا ہے کہ زکریا نے ان کو اپنی کفالت میں لے لیا، اپنی پرورش میں لے لیا۔ اب حضرت مریم زکریا علیہ السلام کی پرورش میں رہتی تھی۔ حضرت زکریا وقتاً فوقتاً ان کے پاس جاتے تھے اور ان کی تربیت کرتے تھے اور جو بھی دیکھ بھال ہوتی کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، کہ زکریا جب بھی گئے ہیں وہاں مریم کے پاس انہوں نے اللہ کا رزق پایا ہے۔ کلما دخلا، ایک مرتبہ دو مرتبہ کی بات نہیں، وہ سینکڑوں مرتبہ گئے ہوں تو سینکڑوں مرتبہ وہاں رزق موجود تھا۔ یہ حضرت مریم کی کرامت ہے، یہ حضرت زکریا کا معجزہ ہے، یہ دونوں باتیں سب ممکن ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، زکریا جب بھی محراب میں گئے ہیں، ان کے مصلی میں گئے ہیں، ان کی نماز کی جگہ گئے ہیں، وجد عندہا رزقا، تو وہاں انہوں نے رزق پایا۔ اور رزق کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں حدیث شریف کی روشنی میں بے موسم کا پھل وہاں موجود رہتا تھا۔ موسم آم کا نہیں ہے لیکن آم وہاں موجود ہے، موسم امرود کا نہیں ہے وہاں امرود موجود ہے، موسم انگور کا نہیں ہے لیکن وہاں انگور موجود ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ اب حضرت زکریا وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور بار بار حضرت مریم کے پاس بے موسم کا پھل دیکھ کر انہوں نے اللہ سے امید باندھی اور یہ طے کر لیا، یقین کر لیا، جو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ بڑھاپے میں بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے۔ لہذا اللہ سے کہہ رہے قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت زکریا سے پوچھا یہ پھل کہاں سے آیا؟ حضرت مریم سے پوچھا، حضرت مریم نے بتایا اللہ کی طرف سے آیا، اللہ نے بھیجا، جیسے بھی بھیجا ہو اللہ نے بھیجا۔ اب دیکھیے اللہ کہہ رہے ہنالک دعا زکریا ربا، اس وقت حضرت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی۔ ہنالک دعا زکریا ربا، اس وقت حضرت زکریا نے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پروردگار مجھے ذریہ طیبہ نیک اولاد دیجیے۔ صرف اولاد کی دعا نہیں مانگی، ذریۃ طیبہ، طیب اولاد، پاک اولاد، نیک اولاد، جس کے عقیدے پاک ہوں، جس کے اعمال پاک ہوں، جس کے اخلاق پاک ہوں، جس کو اللہ نے قرۃ اعین بتایا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، بلا شبہ آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ اب اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ اللہ کہہ رہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، حضرت زکریا ایک موقع پر محراب میں کھڑے ہو کر، یعنی مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران ہی اللہ نے بشارت سنائی۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو یحییٰ کی خوشخبری سناتے ہیں۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، ہم آپ کو یحییٰ کی خوشخبری سناتے۔ یحییٰ کون؟ سورہ مریم میں اللہ کہہ رہے ہیں لم نجعل له من قبل سمیہ، اللہ نے ہی یحییٰ نام رکھا، اللہ نے ہی نام یحییٰ رکھا۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اللہ نے براہ راست ان کا نام یحییٰ رکھا۔ اور اللہ آگے یہ کہہ رہے ہیں لم نجعل له من قبل سمیہ، یحییٰ سے پہلے کسی کا بھی یہ نام تھا ہی نہیں، کسی کا نام یہ تھا ہی نہیں، اللہ نے رکھا۔
اب اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والے، اللہ کے کلمہ کی یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تصدیق کرنے والے، اور لا الہ الا اللہ یحییٰ رسول اللہ اس کی تصدیق کرنے والے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وسیدا سید تھے، وحسورا بہت زیادہ نفس کو کنٹرول کرنے والے اور قابو میں رکھنے والے تھے، اللہ خود تعریف کر رہے ہیں، وسید وحسورا ونبی من الصالحین، بڑے صالح نبی تھے، بڑے صالح نبی تھے، یہ اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کے اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جن کا گھرانہ پاک ہوتا ہے اور جن کا مزاج پاک ہوتا ہے، جو معصوم ہوتے ہیں فطری طور پر، وہ اس قدر اللہ سے نیک اولاد مانگ رہے ہیں، اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت کی فکر کر رہے ہیں، تو ہماری کتنی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے اولاد کے تعلق سے فکر مند ہو جائے، ہماری اولاد کہیں اندر سے ملحد نہ ہو جائے، بے دین نہ ہو جائے، بے نمازی سے آگے چل کر وہ دین سے بھی نہ نکل جائے، اس سے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ لہذا ان کی انگلی پکڑی جائے، ان کے سر پر ہاتھ رکھا جائے، ان کے تعلق سے اللہ کے حضور روئیں اور گڑ گڑائیں، ان کے نیک اور متقی ہونے کے متعلق دعائیں بھی مانگیں، فکر بھی کریں اور تدبیر بھی کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئیں گی۔